آج عالمی بصارت کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ خاص طور پہ ان افراد کے لیے ہے جن کے پاس آنکھوں کی نعمت جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ کس طرح سے اپنی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کو صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے پروفیسر معین ہے جو کہ ماہر امراض چشم ہے۔ سب سے پہلے تو ہم انہی سے جانیں گے کہ وہ لوگ جن کے پاس آنکھوں کی اتنی بڑی نعمت ہے وہ ان کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، صحیح رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی نظر جو ہے وہ ٹھیک رہے، اور کس ایج تک ان کو اپنی نظر کو کتنی مرتبہ ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے اس حوالے سے، تو ان سے ہم مزید جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کے پاس جن کے پاس نعمت ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے اپنے ہی ہیں جو آنکھوں کی بینائی کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو ہم سب سے پہلے جن کی آنکھیں ہیں ان کے پاس نظر آتا ہے اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بہت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اندھا پن یا بلائنڈنس ایک بہت ایسی چیز ہے جس کو بندہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور سنتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ نہ ہو میرے ساتھ، کہ ایسی چیز ہے کہ جو بندہ دنیا ہے تو جہان ہے تو آپ کی نظر ہے تو اسی سے آپ کو نظر آتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو تندرست رکھنا ہے یا ان سے صحیح دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا نظر بھی ان میں سے 100% آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اس کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اینک کا نمبر چیک کر لیں۔ اینک کا نمبر سے مراد ہے کہ اپنی ویژن چیک کر لیں۔ ایک اسکریننگ ہوتی ہے، آپ انٹرنیٹ یا کمپیوٹر میں بھی جا کے، ٹی وی پہ ہوگا تو ویژن چارٹ آتے ہیں، اس پہ جا کے اپنی دیکھ لیں کہ آپ کی بصارت ہے کتنی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نظر کم ہے، شاید آپ کو لگتا ہے کہیں آپ گر جاتے ہیں یا کسی کو دیکھ نہیں پکتے، محفل میں جاتے ہیں کوئی پہچانا نہیں جاتا دور سے آپ کو، تو یہ ایسی علامات ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے بچے ہیں اگر وہ جاتے ہیں اسکول میں اور وہاں سے ان کو مار پڑتی ہے کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے، تو شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک بڑی آسان طریقہ ہے کہ 5 سال کی عمر میں اگر بچے کی ایک بار نظر چیک ہو جائے تو بہت آسانی ہوگی ان بچوں کے لیے کہ جن بیچاروں کو اینکیں لگتی ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگتا۔ اور اس کا کھوج لگانا بہت آسان ہے۔ جن لوگوں میں یا جن ماں باپ میں اینک لگی ہوئی ہے، ان کو مائنس کا نمبر، ان کے بچوں میں وہ بیماری ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ تو ان کو تو اپنے بچوں کو ایک بار لازمی چیک کرانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو 20 سال پہ لگی تھی، ہم نے کیوں کرانا اس کو پہلے چیک؟ ہم کہتے ہیں نہیں، میرا مطلب یہ اس کا ایک رائٹ ہے کہ ہی ہیز اے رائٹ کہ اس کو اس عمر پہ چیک ہو، اور اگر کوئی اس کو پرابلم ہے اس کو پہلے پکڑ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیماری ہے جو کہ ہم ٹریٹ کر سکیں، چند پیدائشی بیماریاں ہیں بچوں کی۔ اسی طرح جیسے آپ ایج میں آگے جاتے ہیں، 30-40 سال پہ پہنچتے ہیں، تو آپ کو چند بیماریاں جو آپ کے خاندان میں ہوتی ہیں، جس طرح کالا موتیا ہے جو بہت ہی اہم بیماری ہے، شوگر ہے جو کہ خاندان میں ہے، خاندان میں نہ بھی ہو تو شوگر آپ کو ویسے ہو سکتی ہے۔ یہ 2 بیماریاں بہت اہم ہیں، اگر ہم ان کو کسی طرح اپنی سسٹم میں سے پتہ لگ جائے کہ ہمیں یہ نہیں ہے تو بہت آسانی ہے۔ کالا موتیا دیکھنا یہ کہ وہ ایسی چیز ہے جس آپ کو بتاتی نہیں ہے کہ میں آ رہی ہوں، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ جائیں گے جہاں مجھے نظر نہیں آتا، میں سائڈوں سے میری گاڑی آ رہی ہے، ادھر آتی ہے سامنے تو مجھے نظر آتا ہے، پہلے نہیں پتہ لگتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویژن ایسے ہوگی جس طرح ٹنل ویژن، آپ سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، سائڈ سے پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ تو اس کے لیے اگر ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ جب بھی چیک اپ اینک کا چیک کرانے جائیں یا جنرل آئی کا چیک کرائیں تو آپ کے پردے کو دیکھے گا، اس کے اندر پتہ لگ جاتا ہے، اور دوسرا آنکھ کا پریشر یا دباؤ ہوتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے۔ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کالا موتیا، اور اس کو اگر علاج شروع کر دیں تو ساری عمر آپ اس کے ساتھ صحیح دیکھتے ہیں۔ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اندھا تو نہیں ہو جاؤں گا؟ لے میں نے کہا دیکھیں شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، دوائی کھاتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، تو اس کا بھی یہی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر بیماری ہے تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح شوگر ایک بیماری ہے جو کہ اگر آپ کو ہو گئی ہے شوگر، تو کئی لوگوں کو جو جلدی بنتی ہے شوگر، بچپن میں بنتی ہے، ان میں بھی 5-10 سال لگ جاتے ہیں پردے کے اندر آتے ہوئے، لیکن جن کو 30-40 سال پہ آتی ہے ان کو کئی بار پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمیں شوگر اتنی دیر سے ہے، تو ان کو بیماری پریزنٹیشن پہ بھی آ جاتی ہے اور ان کو ہوتی ہے، اور شوگر کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ پردے کے اوپر خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں وہ لیک کرتی ہے، اور اس کو ہمیں لیزر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی انجیکشن لگاتے ہیں۔ پھر مریض پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ میں کہتا ہوں شوگر تو آپ کے خون کی نالیوں میں ساری عمر گردش کرنی ہے، وہ چلتی رہے گی، اس کی آپ کو ریپیئرنگ یا مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے آپ آ جائیں تو آپ کو ٹریٹ کر دیں گے۔ اور پھر آپ جب 60 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں یا 50 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اس وقت ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سفید موتیا، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی بیماری ہے، جو کہ پریونٹیبل ہے، یہ ٹریٹیبل ہے۔ پریونٹیبل سے مراد ہے کہ ٹریٹیبل ہے، پریونٹ تو نہیں کر سکتے سفید موتیا کا۔ لوگ کہتے ہیں کسی طرح کوئی دوائی کھا لیں تو یہ ختم ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں جس طرح آپ کے بال سفید ہوتے ہیں، ایجنگ کا پروسیس ہے، اس نے چلنا ہے،
لیکن جب یہ اتنا بن جائے کہ آپ کو دقت دے رہا ہے چلنے میں تو آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں. بڑا سمپل علاج ہے. اگر آپ سفید موتی کا آپریشن کریں گے, اس میں لینس ڈال دیں گے, اس کے بعد آپ کی نظر بحال ہو جائے گی. اسی طرح اس سے اوپر ایج پہ جاتے ہیں 70-80 تو پھر آپ کی ایک بیماری ہے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن, جس میں آپ کا پردہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ. اس کو بھی اگر ہم ارلی پک کریں کہ آپ کو چیزیں ٹیڑھی نظر آتی ہیں, سینٹر میں لوگوں کی شکل نہیں نظر آ رہی, سائڈوں سے نظر آ رہی ہے, اس کو پک کریں تو اس کو بھی ارلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ویژن کو کافی دیر تک اچھا چلا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی معلومات دی ہے اور میرا خیال ہے کہ جن جن لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات ہوں گے اس کو کلیئر کر دیا آپ نے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے عرصے کے بعد اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا چاہیے نا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہماری نظر ابھی بھی ٹھیک ہے یا کہیں متاثر ہو رہی ہے، اور کب تک کروانی چاہیے؟ دیکھیں جن کی نظر ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا 5 سال پہ آپ کی پتہ لگ گیا کہ آپ کو نہیں ہے, پھر آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اس وجہ سے ہر وقت یہ ریکمینڈڈ نہیں ہوتا کہ ہر سال ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کرا لیں. ایک آپ اپنی مانیٹرنگ خود کر سکتے ہیں, جس وقت لگے کہ آپ کو ہے تو اس وقت اس کو چیک کرا لیں. ہر 5 سال پہ اگر ایک بار چیک کرا لیں تو اچھا ہے, لیکن 40 سال پہ لازمی دکھائیں تاکہ اس عمر پہ کالا موتیا آپ کا آ سکتا ہے تو اس بیماری کو ہمیں اس وقت پکڑنا ضروری رہتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں اینکو کے نمبر لگے ہوئے ہیں, بچوں کو دکھا رہے ہیں, تو پہلے 10 سال میں اگر نہیں کریں گے تو لیزی آئی ایمبلائپیا ایک بیماری ہے جو آ سکتی ہے, تو ان کو تو ہر 6 مہینے پہ ہمیں دکھانا پڑتا ہے. تو اس میں یہ کہ جن کو کوئی بیماری ہے ان کو تو ہمیں کبھی 6 مہینے سال پہ دیکھنا پڑتا ہے. جن کو کچھ نہیں ہے وہ 5 سال پہ دکھا لیں, 10 سال پہ دکھا لیں, ڈیپینڈنگ آن کہ ان کو پرابلم کیا آ رہی ہے. لیکن 40 سال پہ جا کے آپ کو دوسری چیز ہے کہ نزدیک کی آنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک نئی بیماری آ رہی ہے، وہ ہے موبائل. اس موبائل نے ہمارے صحت مند لوگوں کی آنکھوں کو کتنا متاثر کیا ہے. آپ ہمیں کچھ بتا سکیں گے کتنی پرسنٹیج ہے جوانوں کی، نارمل ایج کی، بچوں کی جو اس بیماری کی وجہ سے متاثر ہے؟ دیکھیں موبائل ایک ایسی بیماری ہے, بیماری سے مراد ہے کہ ایسی چیزیں ہم سارے استعمال بھی کرتے ہیں, ہم پھر اسے بیماری بھی کہتے ہیں, تو شاید بیماری نہ ہو, لیکن اس کا ایکسیسو یوز, اور بچے جس وقت پہلے 10 سال میں اس کا ایکسیسو یوز کرتے ہیں تو آنکھیں آپ کی قریب کے لیے سیٹ ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے شاید دماغ کو لگتا ہے کہ یہ جو قریب ہے یہی نارمل ڈسٹینس ہے, تو اپنے آپ کی سائز کو ریسیٹ کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا استعمال, جس کو کہتے ہیں 20-20 کا رول ہے کہ ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ پہ دیکھ لیں, تو اس سے آپ کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے موبائل یا آپ نے دوسری چیز استعمال کرنی ہے اسپیشلی بچوں میں, تو ایک ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ ہے, گھنٹہ ہے, اس کے بعد اس کو روک دیں. اس کا بہت زیادہ نہ استعمال کریں. 2 چیزیں ہیں, ایک اس کی وجہ سے اینک کا نمبر جنریٹ ہوتا ہے, اور دوسری چیز ہے اس کی وجہ سے سر میں درد, سٹرین, جو روشنی پڑتی ہے, آنکھیں ڈرائی ہوتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. کئی بار بچے بڑے اریٹیبل بھی ہو جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں وڈرال سمٹم فون کا. ایک تو وہ ہے جس طرح آپ کسی چیز سے نشہ ہو جائے وہ بھی چیز آ جاتا ہے, تو وہ جو آپ پوچھ رہی تھی وہ ایک دوسری چیز ہے جو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے, جو وہ ہمیں پیڈیاٹرک اسپیشلسٹ بتاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں یہ بھی ہے، اور آپ تو خود اس میں ایکسپرٹ بھی ہیں، کہ جو پری میچور بیبی ہوتے ہیں یا بیبی جو نیو یعنی کہہ لیں کہ نو مولود بیبی ہیں، تو ان کی آنکھوں میں بلائنڈنس ہوتی ہے، تو کیا ہم ان کی بر وقت ٹریٹمنٹ سے، آپریٹ سے بچوں کی آنکھوں کو بحال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل 100% کر سکتے ہیں, 100% نہیں تو کم از کم 90-95% کر سکتے ہیں. ایسے بچے جو کہ 35 ویک سے کم پیدا ہوں اور ان کا وزن 2 کلو سے کم ہو, پیدائش کے 1 مہینے بعد آنکھ کا معائنہ کرانا لازمی ہے. اگر نہیں کرائیں گے تو ایک بیماری ہے ریٹنوپیتھی اور پری میچورٹی, جس میں خون کی نالیاں پردے سے نکلتی ہیں اور پردے کو اکھاڑ دیتی ہیں, اور بچہ بلائنڈ ہو سکتا ہے. 2 مہینے کے اندر آپ کا بچہ بلائنڈ ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ لگتا, چونکہ آپ ایک بہت سٹریس سے گزرتے ہیں کہ میرا بچہ پری میچور ہے اور بچ گیا ہے, میں نے اتنی ٹریٹمنٹ کرائی ہے, تو اب یہ ٹھیک ہے. لیکن 1 مہینے بعد ایک اور بیماری ہے جو انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کا. جب اس کو صحت ہو جاتی ہے تو اس کو آنکھوں معائنہ کرتے ہیں, تو سارے بچوں کو نہیں ہوتا, 10% بچوں کو ہوتا ہے, لیکن ان 10% بچوں کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ایک بیماری ہے جو کہ وہاں پہ ہے, اور چونکہ اب پری میچور بچے بہت زیادہ سروائیو کر رہے ہیں پاکستان میں, تو اس وجہ سے اس کی آگاہی بہت ضروری ہے. اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بھی بتاتا تو اسے کہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس, آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں. ہو سکتا ہے کہ سارے ڈاکٹر اس کو آنکھوں کے نہ دیکھتے ہوں, لیکن نہیں ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ان کے پاس جائیں, تاکہ وہ اس کی اسکریننگ لازمی ہو.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو پری میچور یا نو مولود بچے جو بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں، آپ ان کی کچھ پرسنٹیج بتا سکیں گے کہ 100 میں اگر 70% ہے کہ 80% ایسے بچے ہیں؟ بلائنڈ اس کے ساتھ آر او پی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے. یہ بیماری مہینے بعد پیدائش کی بنتی ہے. جتنوں کی بنتی ہے ان کو 5% کو ہو سکتا ہے اس کے حساب سے. تو اس وجہ سے ایک ایسی بیماری ہے جو کہ، اور چونکہ ہمارے پری میچورٹی بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں دنیا کا 4تھا نمبر ہے پری میچور برتھس کا، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا برڈن ہے. اور یہ لیٹن امریکہ، ارجنٹینا میں سب سے زیادہ جو بلائنڈنس کی وجہ ہے یہ بن چکی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پریونشن اور اس کی ٹریٹمنٹ کر کے پاکستان میں اس کا جو تناسب ہے اس کو بڑھنے نہ دیں. اور بچے بلائنڈ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے دیکھیں صرف گورنمنٹ کو اثر نہیں پڑتا، فیملیز کو اثر پڑتا ہے. ایک فائنینشیل اکنامیکل برڈن ہے، ڈیلی ان کی لیبرٹی، کسی نے تو خرچہ دینا ہے، وہ خود ارن نہیں کرے گا. تو وہ ساری چیزیں ملا کے سوشل اور اکنامک برڈن اتنا بن جاتا ہے. تو اس کو ایک آسان، اگر آپ اس کی اسکریننگ کرا لیں، ٹریٹمنٹ کرا لیں، تو اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کو، ہمارے جو عام شہری ہیں، ان کو آج کے دن کی مناسبت سے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اپنی آنکھوں کو کیسے سنبھال سکتے ہیں، اپنی اس بینائی کی جو نعمت اللہ نے انہیں دی ہے کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو نظر اچھا آتا ہے اور صحیح نظر آتا ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو آتا ہے. اور اس کی صحت کے لیے اپنے وائٹامنس، ملٹی وائٹامنس اگر ضرورت ہو تو کھائیں، نہیں تو گرین جو ہری سبز ویجیٹیبلز ہیں جس میں آپ کا اسپینچ آ جاتا ہے، کیرٹس ہیں، گاجریں ہیں، گوشت ہے، یہ کھاتے ہیں تو اس میں سے آپ کو وائٹامن مل جائے جو آنکھ کے اندر جو سیل چل رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا، اگر آپ کو نظر کی اینک لگتی ہے وہ لازمی لگائیں. مائیں آتی ہیں کہ میرا مطلب میرے بچے کو اینک لگ گئی تو میں رونا شروع ہو جاؤں. میں نے کہا میں آپ کا سائیکولوجیکل سٹریس انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر نظر نہیں آتا تو یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ باقی بچوں کے مقابلے میں اسے نظر نہیں آ رہا تو انڈر پرفارم کرے گا. اس کو کیوں ڈسیبلٹی ایک دے رہے ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہے. تو اگر کسی کا نمبر ہے وہ ضرور لگائیں. اگر کسی کو سفید موتیا بن گیا اور اس کو نظر نہیں آتا، اگر 60 سال کا بوڑھا اور اسے نظر نہیں آتا تو وہ اپنے آپ کا آپریشن پہلے کرا لے، بنسبتاً کہ آپ گر جائیں اور آپ کا کوئی ٹانگ یا بازو فریکچر ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو اس سے تو آپ کو اور سیریس پرابلم ہوگی. تو یہ آسان چیز ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اچھی جگہ سے آپریشن کرائیں، اس کو کریں تو ساری چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. اور ہمیں مل جل کے اپنی آنکھوں کا ہر وقت خیال رکھیں. کئی بار ڈرائی آئیز ہے، اگر اندر گند چلا جائے تو اس کو واش کریں آنکھوں کو. اگر آپ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ویلڈنگ ہے، جہاں پہ آپ کو آکوپیشنل ہیزرڈ ہے، وہاں پہ گلاسز استعمال کریں تاکہ آپ کی آنکھ بچے رہے. کیونکہ دونوں آنکھوں سے اکٹھے دیکھنا ایک بہت بڑی لگژری اور اس کو دوبارہ بنانا ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا آج کے دن کی مناسبت سے. وہ لوگ واقعی بہت خوش قسمت ہیں جن کے پاس یہ دونوں آنکھیں موجود ہیں اور ان کو دکھائی بھی دیتا ہے. تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس نعمت کا خیال رکھیں، اور کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے، چاہے سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، یا آپ کی کوئی اور وجہ سے بلائنڈنس ہو رہی ہے، اگر آپ بر وقت ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے. بس اس میں ضرورت کیا ہے؟ احتیاط کی اور اپنی کیئر کی. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سال ٹریٹمنٹ کروائیں، لیکن اگر آپ عمر کی اس حصے میں پہنچ رہے ہیں کہ آپ کی ایج 30-40 ہو رہی ہے تو لازمی آپ جائیں ماہر امراض چشم کے پاس، کیونکہ وہ آپ کا بہتر علاج کر سکتا ہے.